بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، دنیا میں موت و حیات اور صحت و بیماری کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بیماری بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی نے ہمیں دعا و علاج کا حکم دیا ہے اور اسی نے دواؤں میں اثر رکھا ہے۔ جس طرح دواؤں میں شفا کا اثر رکھا ہے، اسی طرح دعا اور دم درود میں بھی شفا کا اثر رکھا ہے۔ دعاؤں اور دواؤں میں وہ چاہے تو شفا ہے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں۔ ہر دوا میں ہر وقت ہر کسی کے لیے شفا ہوتی تو ہر کوئی ہسپتالوں سے شفا یاب ہو کر ہی نکلتا، کسی کی میت گھر نہ پہنچتی۔ اور یہی حال دم درود اور جھاڑ پھونک کا ہے۔ جیسے صحیح تشخیص کے بعد معیاری دواؤں کے استعمال سے امید کی جا سکتی ہے کہ مریض شفا یاب ہو، اسی طرح اللہ کے پاک نام اور پاک کلام سے کسی بیمار کو کسی بھی بیماری سے شفا ہونے کے لیے قرآن و حدیث میں موجود پاک کلام سے جھاڑ پھونک سے یعنی دم کرنے سے مریض کے شفا یاب ہونے کے لیے قوی امید کی جا سکتی ہے۔ شفا دینا نہ دینا میرے مالک کا کام ہے، چارہ علاج کرنا ہمارا کام ہے۔ جیسے طبی طریقہ ہے علاج کرنے میں کوئی کسی کو تان و طنز نہیں کرتا، اللہ کے نام و کلام سے دم کرنے کے طریقہ علاج پر زبان تان و تشنید زبان دراز کیوں کی جائے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کیا بیمار شخص کو دم کرنا درست عمل ہے اور کیا احادیث میں اس عمل کی اجازت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم بھی پیش کیا جائے گا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت پڑھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد کا اندیشہ لاحق تھا۔ لہٰذا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ احباب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب والا اور گھنٹی والا بٹن دبا دیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ہر معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ اچھے برے کلمات کے اثر کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم، یہ اچھے کلمات ہیں جس کے سننے کہنے والے پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لعنتی، خبیث، شیطان، یہ برے کلمات ہیں جس کے سننے والے پر اثرات برے مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی بیمار پر کلمات طیبات پڑھی جائیں، پانی یا دودھ پر دم کر کے اسے استعمال کیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور اس میں حرج کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالی، ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے، اور اللہ کا پاک کلام پڑھ کر دم کرنے کا صحابہ کرام کا عمل رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے جنہوں نے قرآن پاک سے جھاڑ پھونک کی یعنی دم کیا اور اس پر اجرت بھی لی تھی، ان کو فرمایا کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جو باطل جھاڑ پھونک پر اجرت لیتے ہیں، تم نے تو برحق دم کر کے اجرت لی ہے، یعنی تم نے صحیح کام کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کا عرب قبائل میں سے ایک قبیلے پر گزر ہوا، انہوں نے ان صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہ کی۔ اسی اثناء میں ان لوگوں کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ بستی والوں نے کہا، تمہارے پاس کوئی دوا یا دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، تم نے ہماری مہمان نوازی نہ کی یعنی کھانا نہیں کھلایا، ہم بھی دم نہیں کریں گے جب تک بکریوں کا پورا ریوڑ ہمیں نہ دو گے۔ تو انہوں نے بکریوں کا ریوڑ صحابہ کرام کو دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، لعاب دہن جمع کر کے زخم پر لگاتے جاتے وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ بکریوں کا ریوڑ ان کے سپرد کرنے لگے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں لیں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا
تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ دم ہے؟ لو میرا حصہ بھی مجھے دو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اے صحابی تم نے یہ کام ٹھیک کیا ہے۔ جبکہ یہی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے، لیکن اس میں بس اتنا اضافہ ہے کہ ساتھیوں نے اسے ناپسند کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر کوئی اجرت لی ہے؟ یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جس چیز پر تم نے اجرت لی ہے اور تم اجرت لینے کے زیادہ حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا، لوگ جادو، شرکیات، شیطانی ٹوٹکے اور جھاڑ پھونک کے ذریعے پیسے کماتے ہیں، جو باطل اور شیطانیت ہے۔ تم نے تو ستھرا سودا کیا ہے، قرآن کریم سے دم کیا اور اس پر اجرت لی جو سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ثابت نے کہا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا دم نہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے یہ دم کیا، اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ لوگوں کے پروردگار، تکلیف دور فرمانے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا جو کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ معزز ناظرین، حسد، جادو، بری نظر کا وجود حقیقت میں ہے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور نظر بد بھی لگ جاتی ہے اور جادو بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہم لوگ اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی نظر بد اور جادو کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر بد ہو گئی ہے یا آپ پر کسی طرح کا جادو کا اثر ہے تو آپ کو چاہیے کہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی کثرت سے تلاوت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے نظر بد کے حوالے سے پناہ مانگا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس وقت کچھ ناساز تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا پڑھ کر دم کیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہو گئے۔ وہ دعا یہ تھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے حفاظت کے لیے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو جاتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور دم کر دیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، مذکورہ احادیث سے جہاں بیماری اور نظر بد کے اثرات ختم کرنے کے لیے دم کی فضیلت بتائی گئی ہے، وہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ کلام اللہ کی مدد سے جہاں دنیاوی معاملات خصوصاً صحت و تندرستی کے حصول کے لیے استعمال کرنا جائز و مسنون ہے، وہیں اگر کوئی شخص اپنی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے پاک کلام کو پڑھنے اور دم کرنے پر اجرت وصول کرتا ہے تو وہ دین اور شریعت کے خلاف ہرگز نہیں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔